ٹین ایج میں بچوں کی فزیکل، ایموشنل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے بہت پیک پہ جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس دوران کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو آج کے میرے ولاگ میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے بچے ٹین ایج میں جانے والے ہیں یا ٹین ایج میں جا چکے ہیں تو آپ کون سی ایسی 13 باتیں ان کو سمجھائیں جس سے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا، اس کے علاوہ وہ باکردار شہری بنیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب کی پیاری پیاری فیملی بالکل ٹھیک ہوگی، جہاں بھی ہوگی اللہ کے حکم سے خوش و خرم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کی دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اگین ولاگ صبح سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے لیے ناشتے میں ساگ کا پراٹھا بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں اور ساگ کا پراٹھا نہ کھایا جائے یا ساگ نہ بنایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی بیٹی کا جو لنچ باکس ہے وہ بھی میں نے پریپیئر کر لیا تھا اور اب اس کو میں اچھے سے پیک کر کے دے رہی ہوں تاکہ وہ اپنا لنچ باکس جو ہے وہ بیگ میں ڈال لے۔ ناشتہ کرنے کے بعد چونکہ میں کل گروسری کر کے لے کے آئی تھی، تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں کیا کروں گی، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھوں گی۔ آپ کے ساتھ بھی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے میں اپنے کچن میں ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھتی ہوں، اسی طریقے سے آپ کو بھی ہیلپ مل جائے گی۔ ساتھ ہی اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ 13 باتیں اگر آپ اپنے بچے کو سکھا دیں گی تو یقین مانیں کہ کل کو آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے ٹرسٹ آن اللہ۔ انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھانا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ چھوٹے بڑے ٹرائل تو آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے، لیکن آپ نے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، بلکہ اگر زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آپ پہ آ جائے تو آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کا مددگار، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 10 سے 12 13 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو چیزیں بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیں ہم اس کو بٹھا سکتے ہیں اور وہ ساری باتیں زندگی بھر کے لیے ان کے ذہن پہ نقش کر جاتی ہیں۔ تو ان کو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کروا دیں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کے اوپر مشکل آ جائے تو اگر اللہ آپ کو اس میں سے نہ نکالنا چاہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں نکال سکتا۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط جوڑیں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ اگر ان کو اسی طریقے سے کہتی رہیں گی بیٹا نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھ لو یا روزے رکھ لو، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کو خود ان کے سامنے رول ماڈل بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، آپ بچوں کو بتائیں گی کہ مجھے اپنے رب کے پہ اتنا بھروسہ ہے، میری ساری مشکلات میرا رب دور کر دیتا ہے جب میں نماز میں دعا کرتی ہوں، تو یقین جانیں بچوں کے ذہن پہ یہ بات بہت اثر کرے گی اور وہ بھی جب مشکلات آئیں گی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ جب آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ بچوں کو ایکٹ کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے۔ بچے کبھی بھی زبانی کلامی نہیں سنتے، آپ جو کرتے ہیں آپ کے بچے وہی کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے سکھانی ہے وہ ہے پیوبرٹی، یعنی کہ بلوغت کا جو دور ہوتا ہے نا، جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی باڈی میں کافی ساری چینجز ہوتی ہیں، جیسے کہ لڑکوں کے جو فیشل ہیئرز ہوتے ہیں وہ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی باڈی میں بھی کافی ساری چینجز آتی ہیں، تو اس دوران ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دوست بن جائیں۔ اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کی دوست بنیں، اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی دوست بنیں، اور ان کو بتائیں کہ اس ایج سے پہلے کیا ہوتا ہے یا اس ایج کے دوران کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو آپ منسٹرل پیریڈ کے بارے میں کھل کے بتائیں تاکہ وہ کل کو شرمندگی سے بچ سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار پیریڈ آتے ہیں تو بچیوں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار پیریڈز آ جاتے ہیں تو بڑی گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں۔
تو ایک ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو تفصیل سے ہر چیز سمجھائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر والا آ کے آپ کے بچوں کو اپروچ کرے تو اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کی خود دوست بنیں، ان کی ساری مشکلات کو ہے جو وہ خود سولو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ان کو بتائیں کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، یہ جو بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو اس بات کا احساس دلائیں گی کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، تو وہ یقینی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ ان کو بتائیں گی کہ آپ نے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گی تو وہ آپ کو دیکھ کے اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بلوغت کا جو دور ہوتا ہے یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک ماں ہی اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے سکھا سکتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب تیسری بات جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا یو آر سو اٹریکٹیو، یعنی کہ بیٹا تم بہت پرکشش ہو۔ ظاہری طور پر پرکشش ہونا صرف ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بلکہ آپ نے اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ بیٹا ظاہری اٹریکشن میٹر نہیں کرتی، بلکہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ایسا ہو کہ دوسرے تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے۔ اور ایک اور چیز جو کہ آپ نے ان کے اندر ڈالنی ہے کہ صرف ان کو تعریف کا پیاسا نہیں کر دینا، بس ان کو صرف یہ چیز سمجھانی ہے کہ آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، کیونکہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو یہ بات سمجھانا ہے کہ تعریف صرف ایک حد تک اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے وہ سمجھانی ہے ہاؤ ٹو ہینڈل یور ایموشنز۔ یہ وہی اوپر والی بات آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غصہ، سستی، کاہلی، یہ وہ سارے جذبات ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں یا ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی آپ نے ہی ان کو سکھانا ہے۔ اگلا جو پوائنٹ آپ نے ان کو بتانا ہے وہ ہے ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اپنی بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ کیا لینی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ماں ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہے، اور 13 سال کی عمر سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو جو اگلی بات بتانی ہے، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود بوائز، اور اگر بیٹے ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود گرلز۔ ان کو گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کھل کے تفصیل سے بتانا ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو کس طریقے سے کون کون سے مینرز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے 13 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو سمجھا دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو آن لائن ورڈ کے بارے میں ٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ اس طریقے سے آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کر کے بس تعریفیں سنتے ہیں، یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت پہ مبنی زندگی نہیں ہے، یہ ایک فیک زندگی ہے، جھوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اصل زندگی کی طرف آنا ہے، اور اس کے علاوہ جو فحش مواد ان سارے سوشل میڈیاز پلیٹ فارم کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اس سے دور رہنا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات لازمی سکھانی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ کرنا ہے کہ ٹیچ دیم شیئرنگ۔ آپ نے ان کو شیئر کرنا سکھانا ہے، زندگی میں خوشیاں، غم، آپ نے ان کو بانٹنا سکھانا ہے، خوشیاں بانٹنا سکھانا ہے، کسی کے غم کو بانٹنا سکھانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو وہ شیئرنگ ان کو سکھانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ کس طریقے سے ہمارے ساتھ اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دوسرا بہن بھائی کسی مشکل میں ہے تو کس طریقے سے آپ اس کی پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کا غم بانٹ سکتے ہیں، یہ آپ نے شیئرنگ ان کو لازمی سکھانی ہے۔ اگلی بات جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ ہے جی ہاؤ ٹو ڈیل ود فرینڈس، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ ان کو اس بات کا بتانا ہے کہ کون سی باتیں آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کون سی نہیں شیئر کرنی۔ کئی دفعہ بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سارا کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بعد میں ان کے لیے بڑا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے دوست خود بنیں، ان کی مشکلات کو سنیں، اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ فرینڈس میں اور پیرنٹس میں جو ہوتی ہیں وہ لمٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے فرینڈس کو ایک حد تک رکھنا ہے، ان کو ساری باتیں نہیں بتا دینی، بس ایک حد تک جو باتیں آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہی آپ نے اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ان کو سمجھانا ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں آپ کے کام آئے، جو مصیبت میں آپ کے کام نہیں آئے وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی راز شیئر نہیں کرنا ہے۔
اگلی بات جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ ہے ہاؤ ٹو فائٹ دیئر بیٹلز، یعنی کہ ان کو مشکلات سے لڑنا سکھانا ہے. ہمیشہ ان کو انگلی پکڑ پکڑ کے ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ان کو خود سولو کرنے کے لیے طریقے سکھانے ہیں. اگر تو کوئی بڑی لڑائی ہے تو پھر آپ اس میں انوالو ہوں، اگر کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو خود سے ہینڈل کرنے دیں سارے معاملات کو. اگر بڑی لڑائی ہے تو پھر ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، آپ پھر بچوں کا ساتھ دیں، ان کی مشکل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی ان کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں بتا دیں. ان کو بتا دیں کہ سیلف پروٹیکشن کیا چیز ہوتی ہے. 6 7ویں کلاس سے یہ اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں بتا دینا ہے. بچیاں ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ بوائز کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہونا. اس کے علاوہ اگر آپ کلاس میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو بار بار ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے بچیوں کو یہ ساری باتیں ان کے ذہن نشین کروا دینی ہے 6 7ویں کلاس سے ہی. اور جب 12 سے 13 سال کی آپ کی بچی ہو تو اس کو حجاب کرنے کا بھی سکھائیں. آپ جب خود حجاب کریں گی تو یقین جانیں آپ کی بچی بغیر کہے اس پر عمل کر لے گی. تو سب سے پہلے تو آپ نے خود حجاب کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی بچیوں کو حجاب کا سکھانا ہے لازمی. اس کے بعد جو چیز ان کو سکھانی ہے وہ ہے جی ورک ہارڈ. ٹھیک ہے، سخت محنت کرنا ان کو سکھانا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تب تک زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ان کو بتائیں کہ آپ محنت کریں، پھر اللہ سے دعا کریں اور پھر نتیجہ دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے آپ کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے جی ہیلپ دیم ٹو اچیو دیئر گولز. ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے ان کے گولز کو اچیو کرنے میں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ جیسے کہ آپ کی کوئی بھی خواہش رہی ہو کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ نہ بن سکی ہوں، اب آپ اپنی خواہش اپنے بچوں پہ پورا کرنا چاہتی ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ اپنے بچوں کا انٹرسٹ دیکھیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے تو آپ کا بچہ کیا پتہ پائلٹ بننا چاہتا ہو یا بیٹی ٹیچر بننا چاہتی ہے، تو آپ اس پہ اپنے خواب بالکل نہ تھوپیں، بلکہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ مل کر ان کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کریں اور ایسے مواقع ان کو فراہم کریں کہ جس سے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. کیونکہ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تو آپ بالکل یہ نہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ان سے پورا کروانے کی کوشش کریں. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں. یہی چیز اگر وہ آگے لے کے چلے گا تو یقین جانیں کہ آپ کا بچہ اس معاشرے کا ترقی یافتہ انسان بنے گا فیوچر میں انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو 13 سال سے پہلے کی عمر میں سمجھا دینی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے با کردار شہری بنے تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ باتیں 13 سال کی عمر سے پہلے سمجھا دینی ہے. میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کروں، ان ٹاپکس کو لے کے آؤں جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ فیس کر رہے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا میرا ولاگ. امید کرتی ہوں میری ساری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل مت جائیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ میری اس طرح کی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ساتھ ہی اپنے فیملی اور فرینڈس میں بھی شیئر کر دیں. اگر اس سے ایک بھی بندے نے فائدہ اٹھا لیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ملتے ہیں میرے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.